اس لیے بار بار میری اوزاری کے ساتھ خدا کی طرف جھکے اور جھکتے چلے جائیں اور بے صبری نہ رکھیں، کیونکہ بے صبری دعاؤں کو کاٹ دیا کرتی ہے اور بے صبری ہمیشہ کفر پر منتج ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر ایسے بڑے بول انسان بولنے لگ جاتا ہے کہ ہم تو مٹ گئے سجدوں میں، ہم تو اتنا روئے، کہاں تھا وہ خدا، وہ تو کہیں نہیں آیا بھائی۔ تو مومن کے لیے بے صبری ایک ذہن قاتل کا حکم رکھتی ہے، اسی لیے قرآن کریم میں بے انتہا صبر پر زور دیا ہے۔ صبر کے ساتھ دعائیں کرتے چلے جائیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اگر ہمیں 1000 سال کی زندگی ملے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال سے 90 آزمائش ہماری مقدر کر دی، تو ہم اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور کوئی کلمہ کفر اس کے مقابلے پر نہیں کہیں گے۔ ہم بندگی کا حق ادا کرتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے، اے مالک تو اپنی مالکیت کے حق جب چاہے ادا کرے، ہمارا کچھ نہیں۔ یہ روح آپ پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح کائنات کو آپ مخاطب تبدیل کرتے ہیں۔ اور یہ مضمون یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا کی عبادت میں کچھ نہیں ملا تو پھر بھی اسے چھوڑ کر جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حل تعلم لہ سمیہ، پھر اور کون ہے جو خدا کے سوا تمہیں عبادت کے قابل دکھائی دیتا ہے؟ بس تمہارے لیے تو چارہ ہی کوئی نہیں، بے اختیاری کا عالم ہے کہ اے عبادت سے تھک جانے والو، اے جلدی ہمت ہار دینے والو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عبادت کو پھل نہیں لگ رہا ہے اس لیے تم اس عبادت کو چھوڑ دو، تو پھر چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ خدا کے سوا بھی کوئی ذات سنی ہے جو اس جیسی ہو؟ اگر یہ رحمان و رحیم، یہ رحیم و کریم خدا تمہارے دل کے لیے جیتا نہیں جا سکتا، تو پھر دنیا میں اور کوئی ذات تمہارے لیے جیتی نہیں جا سکے۔ بس جو زور لگانا ہے اسی در پر لگاؤ، جو سجدے بھرنے ہیں اسی آستانے پر بھرو اور اپنی پیشانی کو یہیں رگڑو، اس کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے۔